अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा और बुनियादी सच्चाइयों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, जब ये कश्मीर की जो तहरीक है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन तहरीक है और इंडियन भी ये बात जानते हैं। अगर आप ईमानदारी से इंडिया में एक सर्वे करवाया जाए ना, तो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें गायत तादाद वो है जो कहे कि कश्मीर को बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये तो अब भाजपा की हुकूमत है। इससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत इतना अर्सा रही है, 30-40 साल वो भी हुकूमत करती रही हैं और भी पार्टियां हुकूमत करती रही हैं, लेकिन वो कश्मीर को किसी भी सतह पे क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं करते और आज़ादी देने के बजाय क्यों बज़िद हैं इस बात पर कि आज़ाद कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। और जनाब उन्होंने अपने आइन के ज़रिए इसको अपना टूट अंग बना लिया, फिर 370 हटा दिए कर दी। बुनियादी बात ये है, वो लाशूर का वो खौफ है। वो ये समझते हैं ये जितना इंडिया है ना, ये तो एक गैर कुदरती इत्तेहाद है। देखें ना, भांत भांत की बोलियाँ, भांत भांत की ज़ुबानियाँ। आपको शायद हैरान हो कि ये जो इंडिया का साउथ है, मैं आपको कसम से कहता हूँ, किसी को हिंदी आती नहीं, बोल नहीं सकते हिंदी। वो या सिर्फ अपनी मुकामी ज़ुबान बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं। अंग्रेज़ी उनकी राब्ते की ज़ुबान है और उनकी मुकामी ज़ुबान है। किसी को वह हिंदी नहीं आती, हालांकि हिंदी उनकी कौमी ज़ुबान है। अब बात यह है, मज़हब उनका और ज़ुबानें उनकी और उनके अंदाज़ ज़िंदगी और, तो ये चूँ चूँ का एक भानमदी का कुंबा बनाया हुआ है ज़बरदस्ती से उन्होंने। सिर्फ उनके पास ताकत क्या है? जमहूरियत की एक ताकत है कि वहाँ अभी तक मार्शल नहीं लगा। अब मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अगर कभी इंडिया में मार्शल लगा तो 2 साल में इंडिया के वैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए साहब वो कश्मीर को इसलिए आज़ाद नहीं होने देते कि अगर कश्मीर को आज़ादी मिल गई तो इंडिया में तो भाई फिर 22 और मुल्क बन जाएंगे। इसलिए वो अपना बजट, अपना तन मन धन इसी पे लगाए हुए हैं। अब जैसे ही देखिए थोड़ी सी मोहलत मिली है ना इन्हें, मसलन चीन ने जब इनको जूते मारे हैं तो नेपाल का हौसला बढ़ा है। कब से दवा हुआ था? 70 साल से इनकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहा था, खुल के सामने आ गया। बांग्लादेश ने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ शायद आपके लिए हैरान करूँ। आपको पता है भूटान एक, मेरा ख्याल है इतना सा मुल्क है इंडिया के लिए, और इंडिया ना अमलन उस पर कब्जा है इंडिया का। इसका इनका कोई वहाँ है, इसका ये जो माउंटेन डिवीजन है इसका इन्होंने उसमें हेड क्वार्टर भी अपना बनाया हुआ है। आज भूटान ने जो इंडिया के स्टेट असम के साथ है ना, वो असम के सरहदी इलाकों को जो पानी सप्लाई हो रहा था ना इधर से भूटान से, उसने बंद कर दिया और उसने इंडिया से मुतालबा कर दिया कि हमारे पानी का तो मामे लगते हो कि ज़बरदस्ती हमसे पानी ले रहे हो। क्यों किया? नेपाल से हौसला पा के। अब मेरे जो सैटेलाइट से तस्वीरें मैंने देखी हैं, ये भारतीय एरिया मालिया इलाका है, उसमें है दरिया काली जो इन्होंने है इंडिया के कब्ज़े में। अभी वो जगह तो खाली थी, इंडिया के कब्ज़े में है, लेकिन अपने नए नक्शे में नेपाल ने उसे अपना बताया है। नेपाल ने जनाब वहाँ हेलीपैड बना दिया है, अपनी फोर्सेज डिप्लॉय कर दिया, बाकायदा वहाँ छावनी बनानी शुरू कर दिया। यानी टीन की छतों को नाम ही छावनी होता है और तो क्या होता है। और दूसरी तरफ जनाब उत्तराखंड के ज़िला पतवारागढ़ में धार चोला से मुतसिल जो सरहदी इलाका है, वहाँ पे इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है नेपाल ने। इंडिया, क्योंकि इंडिया में सड़कें वहाँ से बनाई थी ना, हिमालय को रास्ता जाता है, तो वो ख़त्म करके इन्होंने अपनी बनानी शुरू कर दी है कि इंडिया पे इन्हिसार हमने ख़त्म करना है। इस तरह जनाब आला हिमालयाई जो ऊपर के रास्ते ना, उस पर नेपाल फुटपाथ तामीर कर रहा है, यानी टूरिस्टों के लिए ना। और आगे तो वो रास्ते चढ़ते थे इसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से, अब उन्होंने अपनी तरफ से रास्ता बनाया है, उसको बाकायदा फुटपाथ तामीर कर रहे हैं। दारा चोरा से तंकर तक ये एरिया सारे हिमालय के हैं, वो अपनी सड़क बना रहे हैं। और जनाब सबसे बड़ी जो असल, अब उन्होंने अपनी पॉलिसी में 4 ऐसे बुनियादी ऐलान किए हैं जिन्होंने पूरे इंडिया की फूक निकाल दी है। नंबर 1 तो जनाब उन्होंने ये कहा है कि जो बिहार के में जो डैम बन रहा था ना,
انہوں نے وہ رکوا دیا، کیونکہ وہ ان کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایریا ہے، وہ ڈیم کی تعمیر رک گئی ہے۔ دوسرا جناب انہوں نے کیا ہے کہ جن علاقوں پر، اچھا اب جن علاقوں کا اس نے نام لیا ہوا ہے نا، اپنے نقشے میں بتایا ہوا ہے نیپال نے کہ ہمارے علاقے تمہارے قبضے میں ہیں، جس طرح انڈیا نے بلتستان اور گلگت کا موسم بتانا شروع کیا تھا، انہوں نے انہیں علاقوں کا موسم بتانا شروع کر دیا اور انہیں اپنا حصہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تیسری بات تو اتنی خطرناک ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مثلاً نیپال کی حکومت نے سرکاری طور پہ جو انڈیا کے گورکھا ریجمنٹ ہیں، گورکھا جو تھا، ان سے کہا ہے کہ بھائی آپ نے چین کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لینا۔ اب دیکھیں نا، فوج وہ ملازم ہے انڈیا کے فوج کا حصہ ہے، اور انڈیا یہ رو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گورکھوں کو نا بڑی اعلیٰ لیول کی وہ کمانڈو ٹریننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک گورکھے پہ ہمارے 11 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور ہم ان کو گھر سے پکڑ کے تو لائے نہیں، یہ خود ہمارے پاس یہاں کیمپ لگتے ہیں، وہاں کے رہتے ہیں، موج میلہ کرتے ہیں، بھرتی ہوتے ہیں، ہم ان کو خصوصی ٹریننگ دے کے اب فوج میں اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ آپ نے اگر یہ بات کہی ہوتی کہ جی گورکھا فوج جو ہے وہ نیپال پہ اگر انڈیا حملہ کرے تو نہیں لڑے گی، تو پھر تو کچھ سمجھ میں آتا کہ جی آپ وہ اپنے ملک کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن چین کے خلاف وہ نہیں لڑیں گے۔ ہم نے کیا ان کو چھنکنا ہو جانے کے لیے، اپنے دماد بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، 11 کروڑ روپے ایک فوجی پہ خرچ کرتے ہیں وہ۔ اس بات نے ان کو چولے لا دیے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی طرف سے چونکہ آپ کو رشوت ملی ہے آپ کے سیاستدانوں کو، اس لیے آپ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے انڈیا کے لیے، جو میں اس سے آگے بتانے لگا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹی اور روٹی کا رشتہ ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ہوتا یہ تھا کہ جو نیپالی لڑکی جو انڈین لڑکی کسی نیپالی ہندو سے شادی کرتی تھی، اس کو اسی روز امیگریشن مل جاتی تھی، وہ نیپال کی شہری بن جاتی تھی۔ انڈیا کی شہری بھی ہوتی تھی، نیپال کی شہری بھی ہوتی تھی۔ اب نیپال نے 4-5 روز پہلے نیا قانون بنایا کہ جی 7 سال وہ قیام کرے گی یہاں پہ، جس کے بعد ہم اس کو سٹیزن شپ دیں گے۔ تو یہ ٹنٹا مکا دیا جو یہ ان کے وہ جنرل بخشی کہا کرتا تھا ہمارا تو ان کے ساتھ روٹی اور بوٹی کا رشتہ ہے، بیٹی اور بوٹی کا رشتہ ہے۔ اب وہ بیٹی بوٹی کا رشتہ بھی ختم کر دیا انہوں نے۔ اچھا جی، پھر دوسرا انہوں نے جناب یہ کیا ہے کہ ہاں یہ لڑکیوں کی شادی کا قانون ختم کر دیا۔ اب سب یہ اقدامات ایسے ہیں جو بڑے دیر پا ہوئے، یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا آپ وقت کے ساتھ غصے میں آگے وہ پالیسی بنا، یہ انہوں نے اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ وہ اپنے کا بنا دیا کہ جی یہ جو علاقے ہیں بھائی جان یہ ہمارے یہاں واپس کرو یا ہم اس پہ قبضہ کریں گے۔ اور جو لڑکیاں تم ادھر سپلائی کر رہے تھے، جنہوں نے یہاں گند پھیلایا ہوا تھا، اب ان کو 7 سال یہاں رہنا پڑے گا، جس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ان کی امیگریشن کا۔ اس کے بعد انہوں نے جو گورکھا فوج جو چائنا میں ہے اور رہنے والے ہیں وہ نیپالی، ان سے کہا کہ آپ نے چین کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لینا۔ مجھے بتائیں، میں نے تو آپ کو پتہ ہے نا پہلے بتایا تھا کہ گورکھا ریجمنٹ ہی لڑیں گے اس کے خلاف چین کے، پچھلی میری دیکھ لیں ویڈیو۔ نیپال کے خلاف تو سوال ہی پایا، تو میں نے کہا تھا کہ گورکھا ریجمنٹ سکھوں سے یہ پہلے ہی باغی ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو تازہ ترین اطلاع یہ دے دوں کہ آپ کو پتہ ہے نا وہ گرپتونت سنگھ نے جو خالصتان 2020 موومنٹ کے کنوینر نے سکھوں کو پیشکش کی تھی کہ آپ انڈیا کی نوکری چھوڑیں، ہر بندے کو اس کی تنخواہ سے 5,000 روپے زیادہ تنخواہ ہم دیں گے، آپ خالصتان 2020 کے سولجر بن جائیں اور جمہوری طریقے سے ہماری جدوجہد میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت جناب 6500 درخواستیں ایک دن میں، 6500 کچھ اوپر ہے، مجھے اب یاد نہیں رہا۔ یہ ان کے جی ایس کیو میں پڑی ہیں سکھوں کی، جنہوں نے کہا جی ہمیں فارغ کرو جی نوکری سے۔ اور دیکھیے فوج میں اعتبار اور اعتمادیت تو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا مین بیہائنڈ دا گن۔ بندوقیں آپ 500 لگا لیں، پیچھے بندے بہاریے بٹھا دیں بیچارے جو ڈنڈوں سے مر جائیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا جی اس کا؟ لڑنے والے تو یہی تھا نا، یہ سکھ تھے یا گورکھے تھے، ان سے تو اعتبار ہی اٹھ گیا۔ ان کی انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں بھائی، وہ ان کی انکوائریاں کر رہے ہیں سکھوں کی، ان کے گھروں کی، ان کے تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کے رشتہ داروں کو، اگر تمہارے بچے نے یہ کیا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا
سکھوں سے بھی گئے, گورکھوں سے بھی گئے. آپ ادھر آ جائیں آپ کے چائنا کی طرف. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ چائنا نے پکی مورچہ بندیاں وہاں کر دیا ٹھوک کے, اپنا وہاں پہ ایئر اسٹرپ بنا لی ہیں, جہاز کھڑے کر دیے ہیں. یہ انہوں نے 2-4 پھیرے لگوائے تھے نا, وہ تھوڑا جو جتنا ان غریبوں کے بعد پٹرول ہے نا, انہوں نے 2-4 پھیرے لگوائے تھے وہ MiG-29 کے اور یہ کہ وہ کہ. تو ادھر سے جب چین انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو راج ناتھ سنگھ جو ان کا وزیر دفاع گیا تھا نا روس, کہ یہ ماما کیا وہاں وہ ناریل پھوڑ کر آتا ہے, وہ 3 دن بیٹھا رہا. پیوٹن نے ملاقات ہی نہیں کی. اس نے کہا نہ بھائی ہم نے چین سے پھٹے بازی نہیں کرنی. اور چین نے انہیں کہہ دیا ہے کہ بھائی جان اپنا اسلحہ بیچو ضرور اس کے پاس, ہم نہیں آپ کو کہتے کہ اپنا بزنس متاثر کرو, لیکن یاد رکھنا اگر تمہارا کوئی جہاز پاکستان کے خلاف استعمال ہوا تو ایسی تیسی کر دیں گے. اب آخری خبر آپ کو بڑی دھماکہ خیز سنا دوں, یہ انڈین میڈیا چیخ رہا ہے دیکھنے لگا کے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے LOC پر چائنا کے فوجیوں کی نقل و حرکت دیکھی ہے. LOC کا مطلب ہے یہ جو ہمارا بارڈر ہے یہ کشمیر والا, اس پہ ہم نے چائنیز فوج کی نقل و حرکت دیکھی ہے. اور یہ افواہ بہت مضبوطی سے سرگرم ہے کہ چینی فوج خفیہ طور پہ پاکستان کی مدد کے لیے آ چکی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن سے ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑیں. آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. قرآن سے ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑیں, گھروں میں سبزیاں لگائیں, پھلدار درخت لگائیں, شجر لگائیں سایہ دار, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.